اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ نا امید نہیں ہوا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے اور یہ قرآن پاک کی 108ویں سورت مبارکہ کہلائی جاتی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ کہلائی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ کوثر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر کی بشارت ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بزرگان دین نے سورہ کوثر کے بارے میں بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ رزق کے مسائل، تندرستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات، ان سب چیزوں سے نکالنے کے لیے سورہ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا ایک بہت بڑا ہی خاص، مجرب، عظیم، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائی نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی، سخت سے سخت حاجات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ جو کہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمارے اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہے، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کریں۔ اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، کیونکہ میں ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اسی لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسے بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورہ کوثر کے چند شان نزول بتا دیتا ہوں۔ عاص بن وائل
جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا۔ اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا اور دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کے خاک کوئی نار اولاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، تو ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا تھا۔ لہذا قریش میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کا لقب دینا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر کا تحفہ دیا، جس میں انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ابھی ابھی ایک سورہ نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ پیارے ناظرین، یہ سورہ مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت و فضیلت والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کی شان نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں بخوبی آگاہ ہو۔ پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اس عمل کو کر لینا۔ یاد رہے کہ آپ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھ بند کر لینی ہے۔ آنکھ بند کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا منہ لازمی بنا لیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو جو بھی جائز حاجات ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا قبول اور منظور فرمائے، آمین۔